اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 7 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ رب کی کلام کو سنتے ہیں، جب حق کی پہچان ہوتی ہے آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی ہے، اور اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان لائے، اور ہم ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ پارہ کے شروع میں کلام ربانی کو سن کر اثر قبول کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور پارے کے آخر پہ اپنی ہی نادانیوں کے سبب ایمان کی حرارت سے محروم لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ قرآن کا تعلق رب کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق گہرا ہوگا، اتنا رب کے ساتھ تعلق مضبوط اور گہرا ہوگا۔ جتنا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا، اتنا رب کے ساتھ بھی تعلق کمزور ہوگا۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا، اور وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے یہ تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلتا ہے۔ رب سے تعلق میں مضبوطی چاہیے تو حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کر دی ہیں لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے زیادہ تجاوز کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 خباثتوں سے خود کو بچاتے رہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک جوا، شراب، والانصاب اور تھان نکالنا، والالزام اور فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس اس سے پرہیز رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جو۔ رب کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 140 میں ارشاد ربانی ہے قال کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہم، اے اللہ، ربنا انزل علینا، نازل کر ہم پر مائدۃ من السماء، دستر آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، عید ہو، خوشی کا دن ہو ہمارے لیے اور ہم سے جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور نشانی ہو تیری طرف سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ رب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے قل، کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، یہ کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس دن جس دن بہت بڑا عذاب ہوگا، نعوذ باللہ۔ تواضع اور عاجزی کو اختیار کرنا۔ قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم، نہیں میں کہتا تمہارے لیے، عندی خزائن اللہ،
کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی خزانوں کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تمہیں کہتا ہوں انی ملک، میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ کل کہہ دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے دیکھنے والا اور نابینا؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ مال کی نہیں بلکہ ایمان کی تکریم بجا لاتے رہو۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں۔ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مستقل نماز کی پابندی میں لگے رہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 72 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز ادا کرو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اسی سے، وَهُوَ الَّذِی إِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے رہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 78 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، میں بری ہوں اس سے جس کو تم اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اپنا رخ رب کی جانب موڑو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زبان سے بولو تو معقول بات بولو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108 کے اندر ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو وہ بغیر علمی کی وجہ سے دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ اس پارے کی روشنی میں جن کاموں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ رب کے ساتھ تعلق کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رب کی ناشکری۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 150 میں ارشاد ربانی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ، اور جو کوئی انکار کرے بعد میں تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، پس بے شک میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ نہ عذاب دیا گیا ہو جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ واضح دلائل کا انکار کرنا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ تو ایک جادو ہے۔ دوسروں کو قرآن سے روکنا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ کلام اللہ سے اعراض کرنا۔ انما یستجیب الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا، یسمعون والموتى، جو سنتے ہیں مردوں کو، یبعثہم اللہ، اور وہ اٹھ جاتے ہیں یعنی ان کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ رسم و رواج کو ترجیح دینا۔ سورۃ الانعام
آیت نمبر 43 میں ارشاد ربانی ہے فلولا اذ جاءہم بعثنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ دنیا کی مستی میں کھو جانا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 45 اور 44 میں ارشاد ربانی ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئی، ہم نے ان کو پھر دوبارہ پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کو عبرت بنا دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ظلم و ستم کرنا۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ربانی ہے هل يهلك الا القوم الظالمون، ہلاک ہوں گے تو صرف ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے قل کہہ دیجئے لا اتبع احواءکم، نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، تحقیق میں اتباع اگر کروں گا تو میں بہک جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور اگر میں بے رہ جاؤں گا تو پھر راہ راستہ پر چلنے والوں میں نہیں رہوں گا۔ دین کا مذاق اڑانا۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذَهُمْ، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش کر کے رہیے، لَعِبًا وَلَحْمًا، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ غرق ہو گئے دنیا کی زندگی میں۔ رب کے ساتھ شرک کرنا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو کچھ یہ اعمال کرتے کہ وہ سب ضائع ہو جاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا کرتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔